اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اگر کوئی کاگنیزیبل یا نان کاگنیزیبل، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ کاگنیزیبل کیا ہے اور نان کاگنیزیبل کیا ہے۔ اگر کوئی اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے، کوئی جرم سرزد ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں روزمرہ ہم دیکھتے ہیں، تو کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کے لیے جو لا مشینری ہے اس کو موشن میں کیسے لے کے آنا ہے۔ اس کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی افینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن وہ یا اس کو یا مثلا کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو اس کے عزیز رشتہ دار انفارمیشن دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اگر افینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے متعلق جو متعلقہ ادارہ ہے، مثلا متعلقہ ادارہ ہمارا پولیس ہے، پولیس اسٹیشن میں اس کی انفارمیشن دے سکتا ہے، اور اس کے لیے جو ضابطۂ فوجداری یہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس کا جو سیکشن ہے وہ 154 اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا میں اس میں اوپر سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے، تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اب 154 انفارمیشن ان کاگنیزیبل افینس، یہ پہلا سیکشن ہے جو کاگنیزیبل افینس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور 155 ہے وہ نان کاگنیزیبل کے متعلق ہے۔ کاگنیزیبل وہ افینسز ہیں جس میں پولیس وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے، اور اس کے لیے اس کو پابند ہے کہ وہ اس کی ایف آئی آر درج کرے 154 کے تحت، اگر اف کاگنیزیبل افینس میڈ آؤٹ ہو۔ اب اس میں تھوڑا 154 کا پڑھ دیتا ہوں۔ ایوری انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دا کمیشن آف کاگنیزیبل افینس اف گیون اورلی ٹو این آفیسر ان چارج آف اے پولیس اسٹیشن شیل بی، اس میں شیل کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے جو ہوتا ہے مینڈیٹری، ضروری، اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ shall be reduced to writing by him or under his direction۔ کس طرح اب آج کل کمپیوٹر ڈیسک بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی اسی سلسلے میں آ جاتے ہیں کہ وہ اس کی ڈائریکشن کے تحت وہاں پہ رائٹنگ ہوگی، under his direction and be read over the informant and every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the person giving it and the substance thereof shall be entered in a book to be kept، جس کو ہم ایف آئی آر کہتے ہیں، kept by such officer in such form as the provisional government may prescribe in this behalf۔ اب اس میں کلیئر ہو گیا کہ جو بھی انفارمیشن کاگنیزیبل افینس کی ہوگی اس کو ایک بک جو پروویژن گورنمنٹ کے اجازت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اس میں شیل کا لفظ کے ساتھ ایس ایچ او ڈیوٹی باؤنڈ ہے، وہ خود اس کو اس بک میں انٹر کرے، چاہے اس کی ہدایت کے تحت کوئی وہاں پہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے جس طرح محرر ہے یا کمپیوٹر ڈیسک پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کو ایف آئی آر کا اندراج کرے۔ شیل کا لفظ استعمال ہے، اور یہاں پہ کوئی ایسا ورڈ استعمال نہیں ہو کہ انفارمیشن کون دینے والا ہے۔ اصل جو لا یہ کہتا ہے کہ انفارمیشن کاگنیزیبل افینس کی جب پہنچ جاتی ہے اس کے بعد اس کا اگلا پروسیس ہے پولیس کا لا مشینری موشن میں آتی ہے تاکہ اس کو متعلق انویسٹیگیشن ہو سکے۔ انویسٹیگیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جو بھی اس میں حقائق و واقعہ سامنے آتے ہیں اس کا ریکارڈ تیار کر کے، چلان تیار کر کے 173 سی آر پی سی کے تحت متعلقہ کورٹ میں بھیجا جا سکے ود ان ٹائم۔ اب اس میں یہ ہے کاگنیزیبل افینس کا۔ اگر نان کاگنیزیبل افینس ہوتا ہے جس میں پولیس ود آؤٹ وارنٹ اریسٹ نہیں کر سکتی، اس کو جو سیکشن ڈیل کرتا ہے وہ سیکشن ہے 155 جی، وہ سیکشن ہے 155 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اس میں یہ آگے اچھا جی، when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter in a book to be kept as aforesaid the substance of such information and refer the informant to the magistrate۔ اس میں یہی ڈفرینس ہے کہ وہ اس کو بک میں کیپٹ کرے گا، لکھے گا، لیکن اس میں ود آؤٹ وارنٹ اریسٹ نہیں کرے گا، اس کو مجسٹریٹ کی طرف بھیجا جائے گا۔ اور اس کا انویسٹیگیشن کا اس کا سب سیکشن 2 ہے، انویسٹیگیشن انٹو نان کاگنیزیبل کیسز۔ نو پولیس آفیسر شیل انویسٹیگیٹ a non cognizable case without the order of the magistrate۔ وہ پیچھے سب سیکشن 1 میں وہ کہہ چکا ہے کہ انفارمنٹ کو
مجسٹریٹ کی طرف بھیج دیا جائے گا. تو وہاں سے جب یہ پولیس آفیسر جس نے بھی یہ جو انویسٹیگیشن اس کو ملے گی وہ اس کی اجازت کے ساتھ آگے پروسیس چل پڑے گا جو بھی تھرو آؤٹ پروسیس کاگنیزیبل آفینس کا ہے. لیکن اس میں فرق یہی رہے گا کہ اس میں اریسٹ کر سکتا ہے ود آؤٹ وارنٹ, اور اس میں اس کو اریسٹ کے لیے وارنٹ چاہیے, اس کے بغیر اریسٹ نہیں کر سکتا. Without the order, no police shall investigate a non-cognizable case with the order or without the order of the magistrate of the first or second class having power to try such case or send the same for trial to the court of session. جو بھی اس کے مطابق انفارمیشن بنتی ہے. یعنی پولیس آفیسر ریسیونگ سب سیکشن 3 ہے. Any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation except the power to arrest without warrant. انویسٹیگیشن کی پاور وہی رہے گی لیکن ود آؤٹ وارنٹ اریسٹ نہیں کا, یہ ڈفرینس رہے گا. باقی سب سیم رہے گا. صرف فرق کیا آ گیا کہ جب بھی نان کاگنیزیبل آفینس آئے گا اس کو رجسٹر میں درج کیا جائے گا, اس کو فوری طور پہ ود انفارمنٹ مجسٹریٹ کے پاس بھیجا جائے گا, وہ اس کی اجازت دے دے گا. اس کے بعد باقی پروسیس وہی ہے لیکن اریسٹ نہیں کیا جائے گا. ایز این افیشینٹ ایٹ دا پولیس اسٹیشن بھی ایکسرسائز ہے کاگنیزیبل کیسز. باقی تمام پاورز وہی ہیں جو کاگنیزیبل کیسز کے لیے. اس میں یہ کلیئر ہو گیا انفارمیشن چاہے وہ کاگنیزیبل آفینس ہے چاہے وہ نان کاگنیزیبل آفینس ہے, اس کی انفارمیشن کوئی بھی شخص پولیس آفیسر انچارج جس کو ہم ایس ایچ او کہتے ہیں اس کو دے گا. وہاں پہ جا کے درج ہوگی اور شیل کا ورڈ استعمال ہوا ہے, وہاں پہ جا کے ان کا اندراج ہوگا. اندراج ہونے کے بعد کاگنیزیبل کیسز میں انویسٹیگیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. اس پہ انفارمنٹ کے ان رائٹنگ ضروری ہے, وہ چاہے اورل بتائے تو وہ جہاں پہ جو شخص وہاں پہ مقرر کیا گیا اس کو رائٹ کرے گا اور اس کے نیچے انفارمنٹ کے سائن ہوں گے. اگر انفارمنٹ ان رائٹنگ دیتا ہے ود سائن دیتا ہے تو اس کا جو بک کیپٹ ہے اس میں اس کو درج کر کے ایف آئی آر کا اندراج کر دیا جائے گا اور آگے سارا پروسیس انویسٹیگیشن کا شروع ہو جائے گا پولیس اس میں. اب اس میں اختیارات کی بات آ گئی, اس میں ریمڈیاں. جی ناظرین, اب اس میں آگے چیزیں آ جاتی ہیں, 2 اس کے پہلو آ جاتے ہیں. ایک ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا تو پھر آگے پروسیس کیا ہے. دوسرا, اگر ایف آئی آر کا اندراج پولیس ایز پر لا نہیں کرتی تو اس کا پروسیس کیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں جو لا کہتا ہے بار بار, اس میں تھوڑے سے حوالے بھی دے دیتا ہوں اور ایک چیز اور کلیئر کر دوں جو ایزی ہو جائے گی انفارمیشن کے طور پہ. اس سے پہلے کسی بھی افینس کے متعلق ایک سے زائد ایف آئی آر ہوتی تھی, 2 ایف آئی آرز بھی ہو جاتی تھی. کراس کیس سے اگر کوئی دوسرا جو پارٹی ہے کوئی اور موقف پیش کرتی ہے اس کی علیحدہ ایف آئی آر ہو جاتی تھی. مثلا بے نظیر قتل کیس میں 3 ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں. لیکن 2018 میں سپریم کورٹ کے 7 ججز نے اس کا میں حوالہ دیتا ہوں, PLD 2018 سپریم کورٹ پیج 595, 7 ججز کا یہ فیصلہ ہے. اس کے بعد یہ سیکنڈ ایف آئی آر والا چیپٹر کلوز ہو گیا. اب صرف ایک ایف آئی آر ہوگی, اس میں جتنے بھی ورژن ہیں چاہے وہ کمپلیننٹ سائڈ سے ہیں چاہے وہ اکیوز سائڈ سے ہیں وہ آن ریکارڈ ایک ہی کیس میں آئیں گی. اب دوسری ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. اب یہ تو ہو گیا کہ ایف آئی آر صرف ایک ہو گئی. اب اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے اس کی ریمیڈی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اگر ایف آئی آر نہیں ہوتی, مثلا لا یہ کہتا ہے جس طرح PL 2014 PCLJ 1347 PCLJ 2014 پیج 1347 ہے, اور اسی طرح 2014 میں PCLJ پیج 52 ہے, اور بھی کئی بے شمار لا پوائنٹس ہیں تھرو 2020 تک کہ ایس ایچ او ڈیوٹی باؤنڈ ہے. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, شرط نہیں ہے کہ انفارمیشن اس میں صحیح ہے کہ یہ غلط ہے. انفارمیشن اگر کاگنیزیبل آفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے. شیل کا ورڈ کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کو درج کرے, ہر صورت میں درج کرے. اس کے بعد ریمیڈی علیحدہ ہے, وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے, انفارمیشن غلط آتی ہے تو وہ 182 کی کارروائی کر سکتا ہے انفارمنٹ کے خلاف کہ اس نے جھوٹی انفارمیشن دی ہے. اور دوسری طرف جو دوسری پارٹی ہے, اکیوز پارٹی ہے جس کے خلاف انفارمیشن دی گئی ہے, اس کے لیے بار بار لا پوائنٹس آ رہے ہیں, کورٹس کہہ رہی ہیں, بار بار کہہ رہی ہیں کہ اس میں اریسٹ ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے وہ دیکھے
کیا انفارمیشن میں کوئی وزن ہے, کوئی طاقت ہے, کیا اس میں اتنا مٹیریل موجود ہے کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے, یا کسی کے خلاف کارروائی کر کے پروسیکیوشن کے کیس میں کوئی بہتری آئے گی, اس کیس میں کوئی اس طرح کا ہوگا کہ اریسٹ کے بعد ہو تو پھر اس کے خلاف کارروائی کریں, ورنہ نہیں. ضروری نہیں ہے اریسٹ. ہمارا یہاں پہ جو پروسیس چل رہا ہے وہ ایز پر لا نہیں ہے کہ انفارمیشن ابھی آئی, ایف آئی آر درج بھی نہیں کی, اپلیکیشن آئی تو اس کو بلا لیا, ہو جی اٹھا لیا, اب یہ انکوائری کریں گے. ہم یہ انکوائری نہیں کرنے کا اختیار رکھتا. کوئی بھی انکوائری اچھا کوئی اب میں نے عرض کر رہا تھا کہ گرفتاری ضروری نہیں ہے. اس کے لیے بھی میں حوالہ دیتا ہوں 2015 SCMR پیج 1762. دوبارہ دہراتا ہوں 2015 SCMR پیج 1762. اس میں واضح طور پہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ گرفتاری ضروری نہیں ہے انویسٹیگیشن کے لیے. اس کے بعد جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پولیس انکوائری شروع کر دیتی ہے, اپلیکیشن آئی, ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا, انکوائری شروع کر دی کہ یہ آپ کا سچے یا جھوٹے ہیں. اس کے متعلق PLD 2019 سپریم کورٹ پیج 64, PLD 2019 سپریم کورٹ پیج 64, اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ ایف آئی آر آفٹر انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن ہیو نو ایویڈنٹری ویلیو. اس میں اس کی ایویڈنٹری ویلیو خختم ہو جاتی ہے اگر انکوائری کے بعد ایف آئی آر کا درج کی جاتی ہے. تو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ ایف آئی آر سے پہلے انکوائری نہیں ہو سکتی. پولیس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو اریسٹ کرے. اب لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کنسیپٹ, یہ چیزیں ہیں. دوسری بات, اگر ایف آئی آر کا اندراج ہو جاتا ہے اس کے بعد ریمیڈی کیا ہے؟ ایک تو ہے پروسیکیوشن کے وہ اپنے وٹنس پیش کرے, اپنی ایویڈنس پیش کرے, آن ریکارڈ لے کے آئے ملزم کے خلاف جو بھی انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے. 160 کے تحت وہ پولیس والے طلب کر سکتے ہیں, 161 CRPC کے تحت ان کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوں گی. تو یہ پروسیس ہے. اور پولیس آفیسر کسی بھی شخص کو بلا کے اس کی ایویڈنس جو بھی اس کے ساتھ فیملیئر ہے اس افیس کے ساتھ اس کو آن ریکارڈ لا سکتا ہے. یہ پولیس آفیسر کی ڈیوٹی ہے. اب دوسری طرف اکیوز سائڈ ہے, اس کے پاس کیا ڈیوٹی ہے, اس کے پاس ریمیڈی ہے, اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہے. سب سے پہلی ریمیڈی یہی ہے جو میں مجبوری کہہ رہا ہوں کہ اگر پولیس اپنا پروسیس ایز پر لا کرے تو یہ تھوڑے ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اگر اریسٹ نہ ہو. لیکن یہاں پہ کیوں کہ فوری طور پر اریسٹ کا خطرہ ہو جاتا ہے ایف آئی آر کے اندراج کے بعد, تو فوری طور پہ 498 کے تحت اور ریڈ وتھ 497, یہ 497 یہ کنسیپٹ جو ہے کہ یہ صرف آفٹر اریسٹ بیلس کے لیے یہ نہیں, کیونکہ 497 ہے کہ فردر انکوائری میں کیس کیسے چلا جاتا ہے. اور یہ فردر انکوائری ضروری نہیں کہ آفٹر اریسٹ کے کیسز میں ہی ہو, یہ پری اریسٹ میں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ہم کو 498 کو ریڈ وتھ 497 فائل کرتے ہیں پری اریسٹ بیل کے لیے. تو آپ فوری طور پہ پری اریسٹ بیل کروائیں اور انکوائری جوائن کریں, پولیس کے پاس انویسٹیگیشن جوائن کریں اور اپنا جو بھی آپ کا موقف ہے وہ آن ریکارڈ لے کے آئیں. اگر آپ کے خلاف کوئی بے گناہ ہے تو وہ بھی اپنی بے گناہی کا ثبوت سامنے لے کے آئیں, ایزی ہوگا. لیکن پھر بھی جو آپ کے خلاف جرم ثابت کرنا ہے وہ پروسیکیوشن کی آپ کی ڈیوٹی ہے وداؤٹ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ. لیکن یہ اس کی چیزیں جا کے چلی جائے گی, ٹرائل میں چلی جائے گی, ابھی فی الحال اتنا ہی ہے. اور یہ جو پولیس کرتی ہے کسی کے خلاف ایف آئی آر اس کے گھر کا کوئی فرد اٹھائے, یہ بالکل انلیگل ہے. پولیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ جس شخص کے پاس کے خلاف انفارمیشن نہیں ہے, کوئی سسپیشن نہیں ہے, اس نے کوئی کاگنیزیبل افینس نہیں کیا تو اس کو پولیس اریسٹ نہیں کر سکتی. اور جو 54-55 کے تحت اریسٹ کرتے ہیں, شبے میں اریسٹ کرتے ہیں, وسیع اختیارات ہیں, لیکن وہ بھی کورٹس نے بہت زیادہ محدود کر دی ہیں. اس کے متعلق بہت سٹرانگ انفارمیشن ہو اس کا بھی پروسیس مقرر کر دی ہے. وہ پہلے والا دے لگام گھوڑے والی بات نہیں رہی, وہ غلط ایز پر لا نہیں ہوتی اریسٹ, لیکن اس کے لیے بھی پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ انفارمیشن چاہیے, اس کو پری اریسٹ بیل کرائے ملزم, اس کی پری اریسٹ بیل کرائے, اپنی انویسٹیگیشن جوائن کرے اور آگے کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس نے کیا کرنا ہے. اب آگے چلا جاتا ہے 22 اگر ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا, اگر ایف آئی آر کا پولیس اندراج نہیں کرتی
تو اس کے لیے ریمیڈی کیا ہے؟ اس کے لیے 22A/22B CRPC، اس کے تحت آپ ریٹ پٹیشن فائل کریں اور جسٹس آف پیس اس میں اس کو ہینڈل کرے گا۔ اس میں آگے 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ جسٹس آف پیس ڈیوٹی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ پولیس رپورٹ طلب کرے، اگر وہ پولیس رپورٹ طلب کرتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں اس کو اختیار ہے کہ پولیس کو اس کے متعلق رپورٹ طلب کرے۔ بلکہ جو ڈاکومنٹس والا کیس ہو اس میں تھوڑا سا حوالہ دیں 2017 PCRLJ، اس میں پیج 35 ہے، نوٹ 35 اس میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی کیسز ہو جس میں کوئی ڈاکومنٹس ہے، جس میں ایویڈنس کے ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہے، 2017 پیج نوٹ 9 ہے، 2017 PCRLJ پیج 1140 ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جہاں خدشہ نہ ہو وہاں 200 پارٹیوں کو بلا کے سن لیں پھر فیصلہ کریں۔ ورنہ دوسری صورت میں کلیئر لا ہے کہ جسٹس آف پیس اگر جرم بنتا ہے تو مقدمہ درج کرنے کا حکم دے، مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ کیوں کہ کاگنیزیبل افینس کے بعد کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری SHO نہیں کر رہا، تو جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ جسٹس آف پیس کے پاس آ گئی ہے۔ جسٹس آف پیس جا کر دیکھتا ہے کہ FIR کے مطابق جرم بنتا ہے، وہ اپلیکیشن کے مطابق جرم بنتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو SHO کو آرڈر کرے گا کہ یہ اپلیکیشن کے مطابق جرم بنتا ہے تو وہ اس کو درج کرے، مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اس کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں۔ اس میں مثلا 2013 PCRLJ پیج 449 ہے، 2013 PCRLJ پیج 168 ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ FIR کا جسٹس آف پیس FIR درج کرنے کا حکم دینے کا پابند ہے، کیونکہ کاگنیزیبل افینس ہے اور اس کا لیگل رائٹ ہے انفارمنٹ کا کہ اس کے انفارمیشن پرسکرائب رجسٹر میں درج کی جائے، FIR کا اندراج کیا جائے، اس کے اوپر لا مشینری موشن میں آئے اور مقدمہ درج ہو تاکہ اس کو انصاف مل سکے اور جو کرمنل ہے اس کے خلاف کارروائی کر سکے۔ اب اس میں پہلی اگر وہ کاگنیزیبل یا نان کاگنیزیبل فیس ہوتا ہے اس کا میتھڈ آ گیا 154 155۔ اگر انفارمیشن کے تحت درج ہوتا ہے دونوں ریمیڈیز آ گئیں کہ انفارمنٹ اپنی ایویڈنس لے کے آئے اور ریکارڈ لے کے آئے، جو ملزم ہے وہ اپنی پری ریسٹ بیل کروائے اور انویسٹیگیشن جوائن کرے تاکہ لیگل پروسیس پورا کر سکے، جو بھی صورت اصل حقائق ہیں وہ اس میں آ سکیں، اور جو CRPC کے اس کے بعد جو چلان ہے یا جس کو ہم پولیس رپورٹ کہتے ہیں ایز پر لا 173 CRPC کے تحت، وہ پولیس اس میں کورٹ تک کمپیٹنٹ کورٹ تک بھیجے ود ان 17 days، اس میں 14 days میں انویسٹیگیشن کنکلوڈ کرے، اگر 3 days میں ڈاکومنٹس پورے کر کے اس میں آگے بھیج دیں تاکہ اگلا لیگل پروسیس، باقی جو فیصلہ کرنا ہے وہ کورٹ نے کرنا ہے۔ کسی کی پولیس کا کام صرف ہے جو بھی ایویڈنس ہے اس کیس کے متعلق وہ اکٹھی کر کے ریکارڈ پہ لے کے آنا اور کورٹ میں پیش کرنا۔ یہ سمپل سا چیزیں ہیں جو عام پروسیس میں بہت ضروری ہیں ہر شخص کے جاننے کے لیے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ امید ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے، ابتدائی جو لیگل پروسیس ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس میں جو مزید ہم ویڈیوز انشاءاللہ لے کے آئیں گے وہ ٹاپکس جو عام روزمرہ زندگی میں ہمارے لوگوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس کے بعد مزید جو ٹاپکس ہیں جو 2 قسم کے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی مزید ویڈیوز ہم لے کے آئیں گے۔ پہلا یہ کہ جو لائرز ہیں ان کا پروسیس کیا ہے، یا جو عام لوگ ہیں ان کو کورٹس میں جا کے کون سی پرابلمز آتی ہیں، ان کے لیے ایزی پروسیس کیا ہے، کیا ان کو کرنا چاہیے اور اصل وے کیا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے جس پہ ویڈیوز انشاءاللہ ضرور آئیں گی، جو ہمارے نئے لائرز ہیں وہ کیسے کریں اور اپنا لیگل پریکٹس میں کس طرح ہم ان کی مدد کریں گے، کہ جو کورٹ کا پروسیجر ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے، کورٹ میں اپیئرنس کا طریقہ ان کو بتائیں گے، اور مختلف چیزوں پہ آرگومنٹ اس کو بتایا جائیں گے۔ اور آخری جو ہوگی انشاءاللہ وہ یہ ہوگی جو اسٹوڈنٹس ہیں، لا اسٹوڈنٹس ہیں، اسپیسیفکلی کرمنل لا کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے ہم لیکچرز بھی لے کے آئیں گے، ان کے لیکچرز آئیں گے، اور انشاءاللہ ایسے لیکچرز جس کا جو کمپریہنسیو ہوں گے اور اس طریقے سے ہوں گے کہ منیمم اتنا نالج ان کو ملے جب وہ پیپرز میں جا کے بیٹھیں تو ان کے لیے منیمم ایگریگیٹ کے ساتھ پیپرز پاس کرنا بہت آسان ہو جائے۔
انشاءاللہ اس پہ ہم لیکچرز دیکھیں بس.